تھے، اب تو رب بن کر ان پر رحم کر، رب ہو کر ان پر رحم فرما۔ میں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ تمہارا رب تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے دل کے اندر بات ہے تمہارا رب اس سے بھی واقف ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک کردار رہو گے، تم صالح رہو گے، تمہارا کردار درست رہے گا، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو پھر بے شک اللہ بکثرت توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ اب آپ اسی وقت پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، 24 اور 25 تلاوت کی ترجمہ آپ کی گوش گزار کر دیا۔ آئیے اس آیت کا مزہ تشریح کی صورت میں لیتے ہیں۔ پہلا لفظ قضا استعمال ہوا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ۔ اس قضا کے بہت سارے معنی ہیں، کبھی یہ امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ خلق یعنی تخلیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اور کبھی کبھی یہ فارغ ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے فرائض سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اگلا کام کرو۔ تو اب کبھی یہ امر کے معنی میں یعنی حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ فیصلہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ فارغ ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رب کائنات نے لفظ قضا استعمال فرما کر ان آیات بینات کی اہمیت کو اور بڑھا دیا ہے۔ جو معنی بھی آپ اس آیت مبارکہ کا دیکھیں گے، جو آیت معنی بھی بقضا کا آپ دیکھیں گے، اس کی اہمیت کے لحاظ سے یہ آیت بڑی عام ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ حکم دے دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه، کبھی بھی اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کبھی بھی اس کی ذات کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں کسی اور کی جو ہے وہ عبادت کے اندر اپنا پیشانی نہ چکا دینا، اسی وحدہ لا شریک کی عبادت میں مصروف رہنا، اسی وحدہ لا شریک کو اپنا معبود برحق اور معبود حقیقی سمجھنا۔ اور پھر اگلی بات فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ یہ احسان کیا ہے؟ فرمایا آگے اللہ نے خود اس کی وضاحت بھی فرما دی، فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، فرمایا جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، أَحَدُهُمَا، ان میں سے کوئی ایک ہو یعنی ماں ہو یا باپ ہو، أَوْ كِلَاهُمَا، یا دونوں ہو، یا دونوں ہو، فرمایا کبھی بھی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کبھی بھی اف نہیں کہنا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، یہاں پر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ تم نے جرم نہیں کیا تو پھر اف نہیں کہنا۔ محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے یہاں ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے۔ فرمایا ایک تو ڈانٹنا ہوتا ہے نا کہ غلطی کر، اور بعض دفعہ بڑا آدمی، بزرگ آدمی بچے کو غلطی کے بغیر بھی ڈانٹ دیتا ہے، تربیت ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی۔ استاد اپنے شاگرد کو، بزرگ آدمی اپنے سے چھوٹے آدمی کو بغیر غلطی کے ڈانٹ دیتا ہے، اس کی غلطی نہیں ہوتی، غلطی کے بغیر ڈانٹ دینے پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، فرمایا وہ ڈانٹ دیں پھر بھی وہ ٹھیک ہے، وہ ڈانٹ دیں، تو نے غلطی نہیں کی ہے، غلطی تم نے نہیں کی ہے، قصور تیرا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ڈانٹ دیا ہے، زبان پھر بھی بند رکھیں،
زبان پھر بھی بند رکھنی ہے. فلا تقل لهم اف. اچھا اف کا مطلب کیا ہے؟ بندے کو چوٹ لگے نا، بندے کو بے ساختہ بغیر کسی سوچ کے سمجھ کے ویسی بندے کی منہ سے نکلتا ہے، اللہ نے ایسا کرنے سے ہی منع کر دیا ہے. بات سمجھیے گا. فلا تقل لهما اف، اور آگے فرمایا ولا تنہرهما. یہاں بہت سارے ترجمے آپ اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ انہیں چھڑکنا نہیں ہے، نہیں، کیونکہ اس سے اگلی آیت میں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ تنہرهما کا عطف بن رہا ہے، وہ عاطفہ کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے. میں پہلے بلا تنہرهما، یہاں مفسرین نے ترجمہ لکھا ہے مترجمین نے کہ انہیں جھڑکنا نہیں ہے، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے جھڑکنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو پہلے کہہ دیا فلا تقل لهما اف، تو جھڑکنے کی بات یہاں کہاں آ گئی؟ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کبھی اونچی آواز میں ان سے بات بھی نہیں کرنی ہے. کیوں؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے ہم کلام ہونا ہے اس انداز میں ہونا ہے کہ تیری بات ہو، ان کا دل باغ باغ، وہ سنے پیری کے باوجود، بزرگی کے باوجود، اپنے بڑھاپے کے باوجود، اپنے غموں کے باوجود، اپنے درد کے باوجود، اپنی تکلیف کے باوجود، جب تیری بات سنے انہیں تکلیف بھول جائے، وہ دنیا میں جنت کا مزہ لے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میں ان کے لیے. اور اگلی بات یہ درست ہے کہ حدیث مبارکہ میں آج بیان کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ میری سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ حضور نے 3 بار ماں کا ارشاد فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے بندو، جہاں ماں کا مقام ہے اسی جگہ پر اللہ نے باپ کو بھی بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے. ہمارے نعت خوانوں نے ماں کی شان بیان کر کر کے والد کی حیثیت کو ہی ختم کر دیا ہے، لیکن یہ بات ضرور سمجھنا ہے قرآن نے کہیں بھی ایک کا ذکر نہیں کیا، نہ احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، پھر لاہما کے الفاظ استعمال کیے، ایک کے لیے نہیں، میں دونوں کے لیے. ماں کی بڑی عظمت ہے، لیکن اسی ماں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر میں کسی کو اللہ کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو اپنے خاوند کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا. یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یاد رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. یعنی اللہ ناراض تب ہوگا جب باپ ناراض ہے. اور اگلی بات، ماں چاہے جتنی بھی بد دعا دیتی رہے، اللہ کو ماں کی بد دعا پسند نہیں ہے، اس لیے وہ قبول ہی نہیں کرتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ باپ کا دعا دے دے بیٹی یا بیٹے کے حق میں تو وہ فوراً قبول ہو جائے. نوجوانوں، میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ معاشرتی مسائل اور حالات حاضرہ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں. میری گفتگو پیچھے پس منظر میں کوئی باتیں ہوتی ہیں. میں ہر جمعے کا موضوع آپ لوگوں کے ساتھ جب میں بات کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. الحمدللہ میں اس معاشرے میں رہنے والا ایک فرد ہوں، لوگوں کے ساتھ میرے روابط ہیں، تو اس وجہ سے پچھلے دنوں میں ایک جگہ گیا. یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ کل آپ نے بوڑھے ہونا ہے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے. فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی ہر حال میں سزا دنیا میں ملے
فرمایا ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے جس کی سزا دے کے بغیر انسان کو موت نہیں۔ میں آپ لوگوں اور یہ تاریخ نے مشاہدہ کیا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ جس نے والدین کو ستایا ہے اولاد نے اسی طرح اس کو ستایا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک جگہ پر گیا تو وہ دونوں میاں بیوی وہ بھی بزرگ ہو گئے تھے، تو بیوی کہنے لگی کہ ان کی والدہ نے یعنی اپنے خاوند کی کہ والد نے یا والدہ نے ناانصافی کی ہے، ساری جائیداد اپنے دوسروں بیٹوں کو دے دی گئی ہے اور ہمیں ایک کمرہ دے گئے۔ یہ جملہ اس بیوی نے کہا، میں نے اس کو وہیں روک لی۔ میں نے کہا بیوی تو ماں ہے، کل تو اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرے گی؟ کہتی میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں ماں ہوں۔ میں نے کہا وہ بھی تو ماں ہے، اس نے بھی تو سینے سے دودھ پلایا، اس ماں نے بھی تو کتنی قربانیاں دے کر کتنی محنتوں کے ساتھ اس بچے کو پالا تھا۔ آج یہ بڑا ہو گیا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں والدین پر احسان کرنے والا ہوں، احسان کوئی نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے دعا یہ سکھائی ہے، انسان جب بھی ہاتھ اٹھانا اپنے احسان یاد نہ کروانا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، مولا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا آج دور پر رہا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک شخص آیا، یہ بات ذرا اپنے سینوں پر رقم فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی، اور شکایت کیا کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ جو بھی کما کے لاتا ہوں وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، جو بھی مال ہے وہ اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، مجھے دیتا کچھ نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت کی، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوا دیا اس کے باپ کی طرف۔ اس نے راستے میں آتے ہوئے کچھ اشعار کہے، راستے میں آتے ہوئے کچھ اشعار کہے، دل ہی دل میں سوچے کہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں گا۔ یہ بات اپنے سینوں پر رقم کرنی ہے۔ اور اس اشعار کا مفہوم، عربی میں وہ اشعار تھے کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ وہ تھا جسے بات کرنے کا انداز نہیں تھا، میں نے اسے بات کرنا سکھایا ہے۔ یہ چل نہیں سکتا تھا، میں نے اسے چلنا سکھایا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کھا نہیں سکتا تھا، اپنے منہ میں چبا چبا کر اس کے منہ میں ڈالا کرتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بابا پہنچا نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ارشاد فرمایا جو راستے میں شعر سوچے تھے وہ ہمیں سناؤ، وہ ہمیں سناؤ۔ جب وہ شعر پڑھنے لگا میرے آقا کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرمایا اپنے غلام دوسرے کو فرمایا، بیٹے کو فرمایا تجھے شرم نہیں آئی؟ سن اپنے باپ کی بات، ایک وقت وہ تھا جو تجھے چلنا نہیں آتا تھا، تیرے باپ نے تجھے چلنا سکھایا تھا۔ تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تیرے باپ نے تجھے بولنا سکھایا۔ حتیٰ کہ تو رات کو آرام سے سکون سے سویا ہوتا تھا، تیرے باپ کو تیرے کھانے کی فکر ہوتی تھی، یہ رات کو بھی تیرے لیے کمانے کی لیے۔ اب آپ یہ بات بڑی آسان لفظوں میں آسان پیرائے ہیں، میں جو حدیث پاک عرض کر رہا ہوں یہ اس بات کا آغاز ہے کہ اللہ نے والدین جیسی نعمت، اور پھر کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں مفت کی جنت ہے، مفت کی۔ آپ یقین کریں کہ نہ صرف قرآن و حدیث کی بات بلکہ تجربات سے یہ ثابت ہے۔ قرآن و حدیث تو اسی طرح ہی ہے، تجربات سے بھی ثابت ہے۔ بیٹا چاہے بوڑھا ہو جائے، بیٹے کی سفید داڑھی ہو اور اگر والدین زندہ ہو، ہمارے ہاں ایک بابا جی آتے ہیں، پچھلے دن ان کے ساتھ زیادہ بہت ہو گئے بیٹے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا بہت بوڑھے ہیں، جب جمعہ پہ آتے ہیں پتنیاں بائیں کے نہیں تو وہ نام نہیں دیتا، یہ خاص بات ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک دن جمعے پہ کہا کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں۔ میں نے سمجھا کہ ان کا بچہ کوئی نوجوان ہوگا، میں نے دعا کی یا اللہ ان کے بچے کو، اس بچے کو شفا عطا فرما۔ بعد میں مجھے ایک نمازی نے بتایا کہ حضور جس بچے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ بچہ بھی 70 سال کا ہے۔ باپ 1
اس سے بڑی اور کیا یار انعام کی بات ہے؟ بچہ بیٹا سفید داڑھی والا گھر سے نکلتا ہے، ماں بوڑھی ہے، رات ساری اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، اب وہ بچوں والا ہے، اب وہ بیوی والا ہے، بیوی اس کی جاگتی، بیوی جاگے یا نہ جاگے ماں کو ساری رات نیند نہیں ہے۔ اس ماں سے کوئی پوچھے اماں اب تو بچہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو بچہ بڑا ہو گیا ہے، وہ کہتی ہے نا میرا بچہ ابھی چھوٹا، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے۔ تو فرمایا قرآن مجید نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا تو اس ان کے لیے رحمت کے بازو بچھا دے۔ کیا مطلب؟ ان کے لیے اتنا کریم ہو جا، اتنا پیارا ہو جا، اتنا نرم ہو جا کہ جب ان کی نظر تیرے چہرے پر پڑے وہ غصے سے چور چور نہ ہو جائیں، بلکہ تجھے دیکھتے ہی انہیں دنیا میں جنت کا مزہ، دیکھتے ہی ان کے دل باغ باغ ہو جائے۔ اس طرح خوبصورت لہجے میں بات کر، اس طرح خوبصورت انداز میں ان سے ملاقات کر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آقا علیہ السلام نے کی بارگاہ میں حضرت ابی بکر بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے بڑے بڑے گناہوں کی نشاندہی نہ کروں، بڑے بڑے گناہوں کی نشاندہی نہ کروں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو اس بات کے لیے ترستے رہتے تھے کہ علم کی بات ملے، عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، حضور کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا میرا پہلا سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ یہ حدیث پاک بھی آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کری۔ پہلا، میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور دوسرا اور میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے آپ پھر آیت کی اس آیت مبارکہ کی ترتیب دیکھیں۔ پہلے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، پہلی بات کہ اس وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرنی ہے، اور اس کے متصل بات جو بات ارشاد فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث متفق ہے، حدیث جو میں نے عرض کی ہے بخاری و مسلم میں موجود وہ حدیث اور یہ آیت اور حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے جو اللہ اپنے بندوں کو والدین کی اہمیت اس انداز میں سمجھا رہا ہے۔ تو اب اسی وقت اب اس بات کی اہمیت اس بات سے واضح ہو گئی کہ اللہ کا صحیح معنی بندہ وہ ہوگا جو اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور اپنے والدین کا احترام کرتا ہوگا۔ یہ بات قرآن ہے۔ اور پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، حضرت ابی ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی راوی ماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور انصاری تھا۔ خدمت اقدس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ والدین کی وفات کے بعد بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے؟ والدین فوت ہو گئے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی چیز مجھ پر لازم ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 4 باتوں کا خیال ہے۔ کتنی باتوں کا؟ یہ یاد رکھیں، کتنی باتیں؟ 4۔ پہلی، میں اگر وہ فوت ہو جائیں تو پہلا حق یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کریں، پہلی بات۔ اور دوسری، فرمایا ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک مجرب مسئلہ بھی بتا دوں، جس شخص کا دنیا کا مشکل ترین کام پھنسا ہوا ہے، مشکل ترین کام پھنسا ہوا ہے، میں آج ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ایک بات کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی مشکل ترین کام پھنسا ہوا ہے، اگر اس کے والدین میں سے دونوں یا ایک دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ شخص ان کے لیے ہر روز رو رو کر دعا کرے، ایک ہفتے کے اندر اس کا کام نکل جائے۔
اور اگر ماں زندہ ہے آج اپنا سر ماں کے قدموں میں جا کے رکھ دے، اس کے مشکل سے مشکل کام حل ہو جائے۔ یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ مغفرت کی دعا کرے۔ تیسرا کام فرمایا اگر تیرے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اپنا کوئی وعدہ چھوڑ گئے، انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا کسی کے ساتھ، وہ پورا نہیں کر سکے، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو ان کا وعدہ پورا کر، کیونکہ وراثت کا مالک بھی تو بنا ہے نا۔ کل وراثت کی بات آئی تو تو لڑ لڑ کر وراثت لینے لگا، اور جب حق کی بات آئی تو حق چھوڑنے لگا۔ نہیں، میں ان کا وعدہ بھی تو پورا کر۔ اور چوتھی فرمایا کہ ان کے دوست اور ان کی رشتہ داری، فرمایا ان کے دوستوں اور ان کے رشتہ داروں کا احترام کر، اس سے تیرے والد کی بخشش ہو جائے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ بابا کسی مقام کا مقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فرمایا ان کے لیے ان کی مثال کے بعد تو ہمیشہ دعا کر، اور اگر وہ زندہ ہیں تو پھر بھی دعا کر، مولا میرے والدین پر رحم فرما، مولا میرے والدین پر کرم فرما۔ کس طرح؟ اپنے احسان کی بات نہیں کی بلکہ والدین کے احسان کی۔ میں کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، مجھے سب کچھ سکھایا تو میرے والدین نے سکھایا ہے۔ فرمایا اگر جب بھی ہاتھ اٹھا تو دعا کر اللہ جس طرح وہ بچپن میں میرے رب تھے ایسے تو ان کا رب ہو کر ان پر رحم کرنا، جیسے وہ بچپن میں مجھے انہوں نے پالا ہے، مجھے سکھایا ہے، مجھے کھلایا ہے، مجھے پلایا ہے۔ لیکن افسوس آباد سے بقات کتنا خوبصورت مذہب اسلام، اور ہم اس کو چھوڑ دیں اور ہم یورپ کی طرف نظر لگا کر بیٹھیں کہ جو اپنے شادی ہوتے ہی اپنے والدین کو چھوڑ دیں، اولڈ ہاؤس بنا دیے جائیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی یہی کیفیت ہے، جہاں ایریا ٹاؤن کے اندر بھی اور بہت ساری جگہوں پہ اولڈ ہاؤس بن گئے۔ اولڈ ہاؤس بنانا میں اپنے طور پر یاد کر رہا ہوں، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ظالموں، یہ کیا بات ہے؟ جب جنت لینے کی بات آئی، جب جنت ملنے کا وقت آیا، جب ماں باپ کو خدمت کی ضرورت پڑی، نوجوان ہیں تو وہ تو خود اپنی محنت کر رہے تھے، جب وہ بوڑھے ہوئے، جب ان کو ضرورت پڑی، تم نے اٹھا کر غیروں کے سپرد کر دیا۔ اور پھر کیفیت کیا بنی؟ اسی بیری ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں، پھر کیفیت کیا بنی؟ یہ ٹاؤن شپ کا ایک بندہ تھا، اس کے والدین یہاں، اس کی والدہ یہاں، جو ہے اولڈ ہاؤس میں تھی۔ خدا کی قسم جب میں نے سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ بیمار ہوئی، اس کو فون کیا گیا کہ میں مصروف ہوں یار آتا ہوں، میں مصروف ہوں آتا ہوں۔ 2 ہفتے تک اس کا انتظار ہوتا رہا، آخر پر اس کو فون کیا گیا تیری ماں فوت ہو گئی ہے۔ کہتا یار میں اس وقت پاکستان سے باہر ہوں، آپ مہربانی کریں مجھے غسل دے کر دفن کر دیں۔ اور میرے بھائیوں، ماں باپ کے جنازے کو کندھا دے کر اپنی جنت حاصل کرنے کا وقت تھا، ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی جنت حاصل کرنے کا وقت تھا۔ لیکن جب وقت آیا تو ہم نے کیا کیا؟ اٹھایا اور ہاؤس میں جمع کروا دیا۔ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام نے تو کہا ہے کہ جب تیرے والدین بوڑھے ہو جائیں، پھر دنیا کی کوئی مشکل بھی آ جائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیا کر، رب تیری مشکلیں آسان کرتا ہے۔ بات خدا بایا الحمدللہ۔